بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح صادق کے دھندلاقے میں روشن اور گرم، دوپہر میں سرمائی، شام میں اور پھر رات کی تاریکی میں روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہے جسے لے کر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سرزمین پر اترا۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بےحد دولت مند تھے، نہ ہی بہت بااثر، اور نہ ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی النسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام مائمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمح میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مؤذنوں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن کلثوم نے مکہ کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن حلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے رہتے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دلاتے پھریں، اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کی صدائیں لگاتے۔ اس کا انہیں یہ صلہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور ہر وقت ان کی خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقعوں پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ جس وقت حضرت بلال کی آواز بتہائے مکہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و عالم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا، اور
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال، تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصر نفسی دیکھیے کہ اس وقت انہوں نے اپنے زہد و قناعت کا ذکر نہ کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف و مصائب کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑیں اور جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا، میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں میں کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، اللہ ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو چند دن رہ گئے ہیں وہ میں جہاد میں گزار دوں، اور اس نیت سے ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ہی ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر ایک گہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد آپ واپس ہوئے اور دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔